ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک لی لا قطبہ، جو پروردگار عالم ساری مخلوقات کا روزی رساں ہے، سب کا مشکل کشا اور حاجت رواں ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک اس مقدس جماعت پر، خصوصاً سارے اماموں کے، سارے انبیاء کے سردار امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، سیرت ابراہیم کے تعلق سے چند پہلو آپ نے گزشتہ خطبے میں سورہ مریم کی آیتیں، سورہ انبیاء کی آیتوں کی روشنی میں سنیں، اور بخاری شریف سے ایک حدیث نمبر 3350، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا دعوتی میدان، ابراہیم علیہ السلام کی توحید، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ اور اپنے قوم کو سمجھانا بیان ہوا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 63 مرتبہ آیا ہے، اور 25 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، 25 صورتوں میں، اور 63 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ بے شمار مقامات پر امت محمدیہ کے مسلمان اور موحدین کے لیے اللہ رب العالمین نے اس انداز سے آیت کریمہ نازل کی کہ امت محمدیہ کو سبق ملتا ہے کہ اس میں ابراہیم کو یاد کرو، ابراہیم کے قصے کو یاد کرو، ابراہیم کی توحید کو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کو یاد کرو۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم بڑا وفادار تھا، اپنے رب کا بڑا ہی وفادار، توحید کا بڑا ہی وفادار۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ ابراہیم جو وفادار تھے وہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تم اس وفاداری کو، وفاداری کے ابراہیم کے اس نمونے کو اپنی زندگیوں میں اپنانا۔ تمہارے رب کے ساتھ تمہاری وفاداری، تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، دین اسلام کے ساتھ وفاداری، قرآن و حدیث کے ساتھ وفاداری، اسلامی حدود و قواعد کے ساتھ وفاداری اگر تمہاری ابراہیم جیسی ہے تو تم واقعہ ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہو۔ اگر تمہاری وفاداری توحید سے نہیں، اتباع رسول سے نہیں، قرآن و حدیث سے نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیم سے بے رغبتی، بے وقوفی کریں گے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ابراہیم کے اسوہ سے، ابراہیم کے طور طریقے سے کون دوری اختیار کرے گا، کون بے رغبتی کرے گا؟ الا من سفیہ نفسہ، وہی شخص کر سکتا ہے جو بے وقوف ہو۔ سفیہ نفسہ، جس کا نفس بے وقوف ہو، ورنہ ابراہیم کی ملت چھوڑنے قابل ہے ہی نہیں، وہ تو اپنانے کے قابل ہے، اسوہ کے قابل ہے۔ لہذا ابراہیم وفادار تھے، وفاداری میں امت محمدیہ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ وہ اپنے رب کے وفادار تھے، اور رب کے حکموں کے وفادار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو بڑے نرالے انداز میں بلاغت کے ساتھ دلائل اور براہین کی روشنی میں پیش کیا، لوگوں نے نہیں مانا۔ بالآخر کیا کیا؟ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، بنیان کہتے ہیں عمارت کو۔ لوگوں نے کہا عمارت بناؤ، عمارت بہت بڑی، چار دیواری کرو، اس چار دیواری کے اندر آگ لگاؤ۔ یہ سورہ صافات کی آیتیں۔ ایسے ہی نہیں، چار دیواری کے اندر آگ لگاؤ، آگ لگا کر کے ڈال دیا، وہاں سے صحیح سلامت نکل آئی، یہاں تک آپ نے سنا تھا۔ آگ سے صحیح سلامت نکلے لوگوں نے دیکھا، خود باپ آزر نے دیکھا، لیکن اللہ جس کو توحید نہ دینا اس کو نہیں مل سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ہدایت
جب تک وہ ہدایت کا طالب نہ ہو، ہدایت کی طرف رغبت نہ کرے، قرآن و حدیث کی سمجھ کی طرف رغبت نہ کرے، تو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ کیونکہ اگر اللہ ہی رب العالمین سارے لوگوں کو بغیر کسی آزادی کے، اس کے اختیارات کے، اس کو ہدایت دیتا تو اللہ اس بات پر قادر تھا سارے انسانوں کا ابوبکر جیسا بنا دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اس نے انسان کو عقل و شعور دیا، آنکھیں دیں، دو کان دیے، دل و دماغ دیا، اور دینے کے بعد کیا کہا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے تجھے یہ مشینریاں دے کر کے یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ہدایت کو بھی واضح کیا ہے، گمراہی کو بھی واضح کیا ہے۔ گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، واضح ہے کہاں واضح؟ لوگوں کے طور طریقوں میں نہیں، لوگوں کی شخصیات میں نہیں، لوگوں کے گروپ اور کمیونٹی میں نہیں، وہ قرآن اور حدیث میں۔ کیا ہدایت ہے اس میں چیک کرو، کیا گمراہی ہے اس میں چیک کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن نازل کیا، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، یہ کتابیں نازل کی، اور انبیاء کو منتخب کر کے کہہ دیا اب ساری ہدایتیں اور گمراہیاں اس سے ملا لیں، واضح کر کے چھوڑ دیا۔ اب بندے کو خود اس ہدایت کو اپنانا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ کسی انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ بندہ بدلنا چاہے، کیا دل میں سوچے آج میں نے قرآن کی ایک آیت سمجھنی ہے، ایک رکوع سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ انا عند عبد ظنی بہ، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ، وہ مجھے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ فی مجلس، اگر وہ کسی مجلس میں، کسی گروپ میں، کسی گروہ میں میرا تذکرہ کرتا ہے، میری کتاب کو سمجھتا ہے، میرے کتاب کے گائیڈ حدیث کو سمجھتا ہے، تو میں اس کا تذکرہ ان سے بہتر فرشتوں میں کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت چلتا ہے، چل رہا ہے، کیا مطلب؟ قرآن کی سمجھ کے لیے، حدیث کی سمجھ کے لیے، مسائل سیکھنے کے لیے، مسائل سکھانے کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، دین کے لیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ تو بندہ جب تک اپنے آپ کو بدلے گا نہیں تب تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ بدلنے کی تہیہ کرنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے، ہدایت کی طرف ہونی چاہیے۔ قوم کو ہدایت نہیں ملی، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہاں کام نہیں چلے گا۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ عراق کے ایک شہر عروا میں، اور عراق میں سب کچھ کیا، نہ ہوا کام۔ عراق سے سفر کر لیا، کہاں گئے؟ شام گئے، شام۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، سفر کر لیا اور کیا کہنے لگے؟ میرے رب میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا عراق کو۔ دیکھو شرک سے نفرت، دیکھو توحید کی لگن، توحید کی طرف، چھوڑ دیا وہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ میں محنت کی، 13 سال تک محنت کی، اور مکہ ہی سے ایک بار سوچا یہاں سے باہر نکلوں میں، ان پر میں نے بہت محنت کر لی ہے، یہ نہیں مانتے، ذرا دوسرے لوگوں کی طرف جاؤں۔ کہاں گئے؟ طائف گئے۔ پھر طائف کے ساتھ طائف میں کیا ہوا؟ بیٹھ گئے، توحید کو چھپا لیا، بند کر دی دعوت؟ نہیں۔ کہاں گئے صحابہ؟ حبشہ بھی گئے، مدینہ بھی گئے، اور بالآخر مسکن کون سی جگہ ہوئی؟ مدینہ ہوئی۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑا، شام گئے، اور رب سے سفر میں کیا کہنے لگے؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرے رب میں نے تیرے لیے عراق کو چھوڑ دیا، میں تیرے لیے سفر کر رہا ہوں، سیہدین، مجھے امید ہے تو مجھے ہدایت دے گا، تو مجھے راستہ دے گا، تو میرے لیے وہ چیز ہموار کرے گا جو میرا دل چاہ رہا ہے۔ اور پھر سفر میں کیا کہنے لگے؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد بھی دے جو میری توحید کا میرا سہارا بنے، میرے مشن کو دنیا والوں تک قائم رکھے۔ ربی ہب لی، مجھے اولاد دے، اور دے کون سی؟ صالح دے۔ دیکھو جس کو 80-86 سال میں اولاد نہ ہو، وہ اولاد مانگے تو کیا کہے گا؟ اللہ مجھے اولاد دے، بچہ دے یا بچی دے، دے کیسا بھی دے۔ ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہ مجھے صالح اولاد دے۔
اس صالح اولاد کے لیے دعا کی اور کہاں پہنچے؟ شام پہنچے. شام گئے، شام میں بھی وہی بت پرستی، جو بت پرستی عراق میں چھوڑ کے آئے تھے وہی بت پرستی شام کے اندر بھی، وہی کنڈیشن وہاں پہ بھی. اور وہ جو آپ نے پچھلے خطبے میں سنا تھا کہ ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں، ابراہیم نے کہا اس بڑے نے توڑا ہے، اس تعلق سے میں نے حدیث کو وہیں چھوڑ دیا تھا. اب اسی سفر میں ساتھ میں کون ہے؟ سارا ہے اور ابراہیم ہے. حدیث ہے 3358 نمبر کی حدیث. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل وهو یقول انی سقیم، سورہ صافات آیت نمبر 89. وهو یقول بل فعلہ کبیرہم ھذا، سورہ انبیاء آیت نمبر 63. وبینہما انا وسادۃ اذا اتی علی جبار من الجبابر لم یحدث. یہ وہ تین جھوٹ جو ابراہیم نے بولے تھے، وہ کیا کہتے؟ تین تو اللہ کی ذات، دو تو اللہ کی ذات کے لیے، ایک اپنے لیے. اللہ کی ذات کے لیے کون سا؟ کہ میں بیمار ہوں اور پھر بتوں کو توڑا. اور دوسرا کون سا؟ کہ اس بڑے بت نے کیا ہے. اور تیسرا جو اپنے بارے میں کہتے میں اور سارا سفر میں تھے اور جہاں جا رہے تھے اس راستے پر ایک ظالم و جابر قسم کا بادشاہ، ظالم و جابر قسم کا آدمی، وہ کیا کرتا تھا؟ جس کی حسین کشتی ہوتی، سواری ہوتی، چھین لیتا، بیوی ہوتی چھین لیتا. ابراہیم علیہ السلام نے سارا سے کیا کہا؟ یا سارا لیس علی وجہ الارض غیری وغیرکی بیتا واحدا، سارا روئے زمین پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے. اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اس سے میں یہ کہوں گا یہ میری بہن ہے، اختی، یہ میری بہن ہے. اس ظالم نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا میری بہن ہے، اختی. دل میں مراد کیا لی؟ اسلامی بہن. اور ایسا ابو بکر صدیق نے جب ہجرت کر رہے تھے، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر، پیچھے ابو بکر صدیق سواری پر موجود، ایک شخص نے پوچھا من ھذا الذی یمینک، یہ تمہارے سامنے جو آدمی یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق سے. ابو بکر جلدی بولے، کہنے لگے ھذا الذی یہدینی الطریق، یہ وہ آدمی ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. اب دل میں مراد کیا تھا ابو بکر کی؟ الذی یہدینی سبیل اللہ، یہ وہ شخص ہے جو ہمیں اللہ کا راستہ دکھا رہا ہے، صراط مستقیم دکھا رہا ہے. لیکن سامنے والے کو کیا سمجھانا مراد کیا؟ کہ یہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو توریہ بولتے ہیں. جھوٹ ہے یہ؟ نہیں، جھوٹ نہیں ہے بالکل. کہا یہ وہ ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. اس نے کیا سمجھا؟ وہ راستہ جو دنیاوی راستے ہیں. بات بھی پوری، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا جیسا ابو بکر صدیق نے کیا. کہا یہ میری بہن ہے، اور اس سے کہا تو بھی یہی کہنا. فَإِذَا دَخَلَتْ، جب سارا اس بادشاہ کے پاس گئیں، اس نے بلائی اور سارا کو دیکھتی پاگل ہو گیا بادشاہ. اور اس نے پوچھا، سارا نے جواب دیا فَأَخَذْتُ يَتَنَاوَلَ، اس نے پکڑنا چاہا سارا کو اپنے ہاتھ سے. جب اپنا ہاتھ پکڑنے کے لیے دل میں ارادہ کیا، ہاتھ جو اٹھانے لگا، ہاتھ کی طاقت ختم، ہاتھ کی روح ختم، ہاتھ کی طاقت ختم. دونوں ہاتھ بے جان، جہاں پڑے وہیں اٹھ ہی نہیں رہے. سمجھ گیا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا سارا سے ادعو اللہ ولا اضرکی، اللہ سے دعا کر دو تم، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تم اللہ سے دعا کر دو. سارا نے اللہ سے دعا کی، ہاتھ صحیح ہو گئی، ہاتھ میں جان آ گئی، چلنے لگے. پھر دوبارہ اس نے وہی ارادہ کیا اور دوبارہ اس کے ہاتھ کی جان ختم. 2 مرتبہ ایسا ہوا. تیسری مرتبہ اس نے کیا کہا؟ یہ کوئی انسان نہیں، ذاک الشیطان، کیا لائے ہو تم؟ اپنے نوکر چاکروں سے کہا یہ کیا لائے ہو تم بھائی؟ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی الگ ہی مخلوق ہے. چنانچہ پھر اس نے کیا کیا؟ ایک باندی دی، اس کا نام تھا ہاجرہ.
بعض مفسرین نے کہا اس کی بیٹی تھی، بعض نے کہا باندھی تھی، لیکن اس نے ایک لڑکی سارا کو دی، نام اس کا ہاجرہ تھا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے ہیں، وہاں الگ بیٹھے ہیں، سارا ادھر گئی ہیں، اور ابراہیم وہاں کا۔ اللہ اکبر! جہاں جب کوئی نہیں نہ ہوتا، رب کو کہنا چاہیے، رب کو، رب سنتا ہے۔ سارا ہاجرہ کو لے کے ابراہیم کے پاس گئیں، کہتی فَإِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، جب میں واپس آئی نا تو ابراہیم کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ بولو کس سے کہہ رہے تھے ابراہیم؟ سارا کی عفت کے لیے، سارا کی عصمت کے لیے، سارا کی پاک دامنی کے لیے، سارا کو بچانے کے لیے۔ جب کوئی نہیں تھا نا، ابراہیم کو پتا تھا آگ کا کام جلانا ہے، عراق میں مجھے آگ نے جلایا نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا میرے رب کے حکم نے کیا، تو میرا رب یہاں پہ بھی میرے ساتھ ہے، میں سفر میں کہتے آیا ہوں قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرا رب یہاں پہ بھی میرا ساتھ دے گا۔ رب نے ساتھ دیا، صحیح سلامت سارا ایک لڑکی کو لے کر کے آئی، وہ نماز پڑھ رہی ہیں، فَأَوْمَا بِيَدِهِ، حدیث کا الفاظ ہے کہ ابراہیم نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اللہ اکبر! کبھی کبھار آدمی خوشی میں کیا ہوتا ہے نا، نماز بھی توڑ دیتا ہے، لیکن نہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ کہیں اور ہوتے ہیں۔ ہاتھ سے اشارہ کیا، پتہ کیا چلا؟ ضرورت کے وقت ہاتھ سے اشارہ نماز میں کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ ام حبیبہ نے ایک باندی کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھو ابھی کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ غروب ہو جائے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھو پوچھتے تھے فوراً، آج کوئی نہیں پوچھتا ہے، پوچھتا ہے تو کوئی دلیل پوچھنے کی مجال نہیں رکھتا ہے، اور کوئی دلیل پوچھتا ہے تو سامنے والا کہتا ہے اچھا تیری مجال پینٹ پہن کے دلیل مانگ رہا ہے، تیری مجال تیرے سر پہ ٹوپی نہیں دلیل مانگ رہا ہے۔ ہم نے یہ لیبل لگا کر کے اسلام کو محدود کیا ہے، اسلام کی اصل شریح کو بگاڑا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچایا نہیں۔ باندی نے اللہ کے نبی سے جا کے پوچھا، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے، کہنے لگے میری ظہر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی تھیں، میرے پاس کچھ لوگ آئے، میں ان کو تعلیم دینے لگ گیا، سمجھانے لگ گیا، اور ظہر کی سنت مؤکدہ کی 2 سنتیں چھوٹی تھی وہ میں پڑھ رہا تھا۔ پتہ کیا چلا؟ قضا نماز اذا ذکر فصلی، حدیث کا الفاظ ہے جب یاد آئے تب پڑھو، لیکن یہاں مطلق لوگوں نے ٹھپا ہی لگا دیا، نہیں پڑھنا ہے۔ اب نبی کا حکم ہے قضا اذا ذکر فصلی، جب یاد آئے تب پڑھو، لیکن یہاں لوگوں نے نہیں، اثر کے بعد پڑھنی نہیں۔ تو مسائل پوچھنے چاہیے۔ پتہ ان دونوں حدیثوں سے چلا کہ نماز میں بوقت ضرورت اگر اشارہ کرنا پڑے تو بندہ کر سکتا ہے۔ سارا واپس آئی باندی کو لے کر کے، ابراہیم نماز پڑھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی، وہاں سے اس کے ظلم سے بھی صحیح سلامت بچ گئے۔ تو وہ 3 جھوٹ یہ تھے جو اللہ کی ذات کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ سارا نے وہ باندی ہاجرہ ابراہیم کو دی، ابراہیم علیہ السلام سے ان سے نکاح کیا، اور انہی ہی کے بطن سے اللہ نے کیا دیا؟ اسماعیل۔ بعض لوگ کہتے ہیں 99 سال تھی عمر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسحاق کے وقت 106 سال تھی ابراہیم کی عمر، اور اسماعیل کی ولادت کے وقت 99 سال تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 86 سال، 86 سال کے بعد کا ہی ہے سب معاملہ، تو اختلاف الگ الگ، لیکن وہ اسماعیل کس کے بطن سے؟ ہاجرہ کے بطن سے۔ اللہ رب العالمین نے نیک اور صالح اولاد دے دی۔ اب اولاد دی تو پھر ایک آزمائش فوراً۔ اب یہاں شام میں، عراق سے شام گئے، شام میں بھی وہی بت پرستی، بہت محنت کی توحید کے لیے، شام میں بھی ساری اذیتیں برداشت کی، ساری پریشانیاں برداشت کی، سوچا یہاں پہ بھی نہیں کام چلتا، یہاں پہ بھی قلعہ نہیں بن سکتا، کیوں؟ توحید اور شرک دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف واحد، ایک انسان کے دل میں پیٹ میں 2 دل نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ عراق میں بھی بت پرستی، یہاں شام میں بھی بت پرستی، شام کو بھی چھوڑ دیا۔ کہاں چلے گئے؟ فلسطین گئے۔ فلسطین میں بھی وہی حالت۔ اللہ نے بچہ دیا ننھا منھا، چھوٹا سا بچہ جیسا دیا، فوراً رب کی طرف سے ایک حکم آیا، شام بھی نہیں، عراق بھی نہیں، فلسطین بھی نہیں، اس بچے کو لو، اس بیوی کو لو، اور غیر آباد جگہ میں لے کر کے چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ ابراہیم نے ہاجرہ کو بھی لیا، اسماعیل کو بھی لیا، اور لے کر کے کہاں چھوڑا؟ خانہ کعبہ۔ اب اس کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے 45 آپ خود پڑھ کے دیکھیے۔ جب وہاں لے کر کے گئے ہیں اور وہاں چھوڑ رہے ہیں تو ہاجرہ نے کہا کس کے بعد چھوڑ کے جا رہے ہو؟ رب کا حکم ہے۔ کہا ہاں رب کا حکم ہے، بات ختم۔ جو زیادہ رہا، جو توشہ تھا، ہاجرہ کھاتی رہیں، بچے کو دودھ ملتا رہا۔ جب وہ
خرچ ختم ہو گیا، خود بھی بھوکھی، اسماعیل بھی بھوکھے، بستی کوئی نہیں، آدمی کی ذات نہیں وہاں پہ۔ ہاجرہ ایک چکر لگاتی ہیں صفا پہاڑی پہ، دوسرا چکر مروہ پہاڑی پہ۔ کوئی آدمی دکھے، کوئی ہیلپ کرے، کچھ دے کھانے پینے کے لیے۔ جب جائیں تو بچے کی طرف پیٹھ ہے تو رفتار کچھ اور ہے، واپس آئیں تو رفتار کچھ اور ہے۔ وہ سنت آج تک قائم ہے نا۔ مائیں بہنیں ذرا سوچیں، یہ وہ سنت ہے جو مرد بھی کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہاجرہ نے کی تھی۔ جس عورت کو ہم نے اسلام سے الگ کر کے رکھ دیا، نہ وہ مسجد میں آ سکتی ہے، نہ وہ قرآن سمجھ سکتی ہے، نہ وہ تورات سمجھ سکتی ہے۔ بالکل جیسے انگلینڈ کے ہاتھ میں بادشاہ ہنری نے پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا تھا کہ عورت مقدس کتاب تورات کو چھو نہیں سکتی، ہم نے بھی عورتوں کو اسلام سے ایسے الگ کیا۔ وہ قرآن نہ سمجھے، وہ مسائل نہ سمجھے۔ واللہ اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ کوئی مرد نہیں ہے، خواتین ہے۔ یہ سنت جو صفا مروہ کی ہے، یہ ہاجرہ اور اسماعیل سے جڑی ہے۔ اس اسماعیل، اس ہاجرہ نے کہا، اور وہ خانہ کعبہ جس میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ خواتین نماز پڑھتی ہیں وہاں پہ؟ نہیں پڑھتی؟ جاتے ہیں حج میں لوگ، دیکھتے ہیں نا، پڑھتی ہیں یا باہر کر دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نہیں پڑھو گی یہاں؟ یو لا تمنعوا مع اللہ عن المساجد، خبردار، اگر کوئی مسجد میں اللہ کی بندی آتی ہو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ ان کی سنت ہے۔ بالآخر لاسٹ چکر میں، 7ویں چکر میں واپس آئیں تو پاؤں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ایڑی ماری تو پانی نکل آیا، اصل جبرائیل نے اپنا پر مار کر کے پانی نکالا۔ وہ پانی نکل رہا تھا، ہاجرہ اس کو روکنے لگی، کہنے لگی زم 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 نا، رک رک۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاجرہ اگر زمزم نہ کہتی وہ اور کشادہ ہوتا۔ پھر اس جگہ کے لیے آپ پڑھو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم نے دعا کی تھی، یا اللہ اس گھر کو امن والا گھر بنا دے۔ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور یہاں کے رہنے والوں کو تو کشادہ روزیاں دے، بے موسم پھل دے۔ اور کیا کر، رب انہن اضللن کثیرا من الناس وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ دوسری بات کہی تھی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ آئے شرک سے بڑی نفرت تھی، شرک سے بڑی نفرت۔ دیکھو وہاں پہ بھی تو رب سے دعا، پہلی دعا امن کی، یہ اسلام نے سکھایا ہے۔ یہ امن کی تعلیم اسلام دیتا ہے، کوئی مذہب نہیں دیتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام امن چاہتا ہے، پھر عبادت۔ سب سے پہلے امن چاہتا ہے، پھر روزی۔ دیکھو سب سے پہلے دعا کون سی کی ہے؟ امن کی دعا کی ہے۔ ہم ہر مہینے میں چاند دیکھتے ہیں تو امن کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان بد امن نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کی اسلامی حدود کی دہشت ہو، ایسی دہشت تو ہونی چاہیے۔ اسلامی قوانین کی دہشت ہو، جیسے حضرت عمر کی تھی، اسلام سے ابراہیم جیسی دہشت تو ہونی چاہیے۔ لیکن جو آج کی ڈیفینیشن میں دنیا جوڑتی ہے، ویسا دہشت گرد مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان امن کا پیکر ہے، امن کی تعلیم لیتا ہے، امن کے لیے ہر صبح دعا کرتا ہے، ہر مہینے دعا کرتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ اس جگہ کو امن والا بنا۔ دوسری دعا کی کہ اے اللہ ربنا انہن اضللن کثیرا من الناس، بت پرستی نے، اس شرک نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، شرک نے بڑے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو بچا لے۔ دوسری دعا شرک سے دوری کی۔ ہم کبھی کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی شرک کی باریکی سمجھنی چاہیے؟ ہم نے کبھی کوئی کتاب مطالعہ کی ہے جس سے پتا چلے کون کون سے نکات شرک ہیں؟ ہم نے کبھی وہ حدیثیں، وہ آیتیں الگ کی ہیں؟ واللہ اگر وہ بیان کیا جائے لوگ کہتے ہیں اچھا اتنے باریک باریک شرک، بھائی یہ تم نے بنائے، ہم نے نہیں بنائے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے الشرک دبیبۃ من اخفاء النمل، شرک کی چال چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ماں کی قسم کھانا بھی شرک، روزی کی قسم کھانا بھی شرک، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک۔ ہم روزانہ دکان میں کہتے ہیں بھائی یہ ہاتھ میں گاندھی کا نوٹ لیا ہوا، کہتا روزی ہے بھائی اس کی قسم، گلے پہ ہاتھ رکھا بھائی اس کی قسم، سر پہ ہاتھ رکھا اس کی قسم، ٹوپی ہاتھ میں لی اس کی قسم۔ یہ ہمارے عقیدے، یہ ہمارے ایمان ہے، یہ ہماری توحید ہے۔ فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی شرک کھائی، قسم اس نے شرک کیا، غیر اللہ کی قسم جس نے کھائی شرک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس شرک سے اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچا دینا۔ پھر اور دعا کیا کی؟ ربنا انی اسکنت من واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے گھر کے پاس
غیر آباد جگہ میں نے اپنی اولاد کو آباد کر دیا ہے۔ کیوں آباد کیا ہے؟ لیقیم الصلاۃ۔ دیکھو، دنیاوی منفعت کے لیے ہجرت نہیں کی تھی، تاکہ یہ نماز قائم کرنے والے بنائے۔ سب سے مین چیز توحید کے بعد نماز ہے، اس لیے ایک نماز کا ذکر کیا، ساری نیکیاں شامل ہیں۔ لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، چوتھی دعا، اے اللہ لوگوں کے، فاجعل افئدۃ من الناس، یہ کہہ سکتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کا مائل کر دے اس حرم کی طرف، نہیں، لوگوں میں سے، سب کا نہیں۔ کیوں؟ یہودیت کا نہیں ہو سکتا، عیسائیت کا نہیں ہو سکتا، غیر مسلموں کا نہیں ہو سکتا، مشرکوں کا نہیں ہو سکتا۔ مشرکوں کا ہوتا ہے نا تو جاتے ہیں، جیسی اذان ہوتی ہے تو باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہاں نماز پڑھنے نہیں آئے بھائی، حج کرنے آئے۔ بے شمار لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے وہاں بھائی، حرم میں نماز نہیں ہوتی، کہاں ہوگی؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اہل علم سمجھیں یہاں من تبییضیہ ہے، سب لوگوں کا نہیں، موحدین کا دل مائل کر دے۔ کتنا مائل کیا اللہ نے لوگوں کا دل؟ 24 گھنٹے میں کبھی صفا مروہ خالی ہوا؟ لوگ کہیں گے لاک ڈاؤن تھا، خالی ہوا؟ کبھی نہیں خالی ہوا۔ حرم کبھی خالی ہوا کہ ایک بندہ بھی نہیں حرم میں؟ کبھی نہیں خالی ہوا۔ حرم کے ارد گرد حرم کے لوگوں کو کیا کسی موسم میں پھل نہیں ملے، روزیاں نہ ملے؟ بھائیو کس موقع پر کہاں اولاد بسائی ہے اور کیا کیا دعا کی ہے، اللہ ایسا کر دے۔ اور پھر لاسٹ میں دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اللہ مجھے، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور قائم جب پابندی کے ساتھ کی جائے تب ہوگی، قائم جب نبی کے طریقے پہ کی جائے تب ہوگی، اللہ ایسا کر دے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں دیکھو، کچھ دعائیں یہاں پہ بھی ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، مسلمین لکا، اللہ مجھے اپنا فرمانبردار رکھنا۔ بتاؤ کون کہہ رہا یار؟ جس کی فرمانبرداری کا تو یہ عالم ہے کہ کہیں مثال نہیں مل سکتی ہے نافرمانی کی، وہ اپنے اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اللہ مجھے اپنا فرمانبردار رکھنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی اپنا فرمانبردار رکھنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی ہے، آباد ہو گئے تو وہاں خانہ کعبہ بناؤ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، وہ پتھر جس پتھر پہ چڑھ کر کے ابراہیم دیوار چڑھا رہے تھے، آج بھی اس میں نشان ہے نا، جو مقام ابراہیم ہے نا، آج وہ تھوڑا پیچھے ہے۔ یہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے ساتھ تھا بالکل، حضرت عمر بن خطاب نے اس کو تھوڑا پیچھے کیا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کہاں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑ جاتی ہے؟ اس سمت میں کہیں بھی پڑھو۔ اب یہ نہیں کہ نہیں اسی کے پیچھے، اس کو پیچھے کیا ہوا ہے، کہا یہاں 2 رکعت نماز ایک طواف کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی کتنی محنت سے، اور اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم اب کیا کرنا؟ اس گھر کو پاک صاف رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اللہ کے گھروں کو دوسرے گھروں سے اچھا بنانا چاہیے۔ اور جو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے دیکھتے رہ جاتے ہیں، یار یہ کیسے سیٹنگ کی ہے، یہ کیسے بنایا ہے؟ اللہ کے گھر ہے، اللہ نے اپنے گھروں کو ایسے آباد کیا ہے، اور اللہ کے گھر ایمان والے ہی لوگ، توحید والے ہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ بنایا، اور بنانے کے بعد کیا کہا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل نے جب وہ دیواریں چڑھائیں، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس لیے اس سے کیا پتا چلا؟ کوئی مسجد کی تعمیر کر رہا ہو، مسجد میں خرچ کر رہا ہو، مسجد میں کام کر رہا ہو، ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قربانی دے رہا ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کوئی بھی نیک کام کر رہا ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ بے شمار دعاؤں میں سے میں نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 26 سے آپ پڑھ کے دیکھنا، یہ آیتیں خود پڑھ کے دیکھنا، ان دعاؤں میں سے ایک اور دعا کی، کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ یہاں مجھے قلعہ ملا ہے، عراق میں نہیں ملا، شام میں نہیں ملا، فلسطین میں نہیں ملا، شرک کے گھر سے، یہاں توحید کا قلعہ ملا ہے۔ اب دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم،
اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیجنا، ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے، تیری آیتیں، اپنی نہیں بات، اللہ اکبر، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے شرک سے، بدعت سے، رسم و رواج سے۔ دعا کی کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے میں ابراہیم کی دعا، اسماعیل جو اللہ کے ذبیح اللہ کہلائے انہی کی نسل میں سے اللہ کے نبی آئے، اور ادھر شام میں آباد کون ہوئے؟ ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق، اسحاق سے یہ دوسرے، اور اسماعیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بیت اللہ کی پوری تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے طور طریقے سے روگردانی وہی کرے گا جو بے وقوف ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بعد میں یہودیت اور عیسائیت اپنے آپ کیا کہنے لگ گئی؟ جب کوئی آدمی اچھا گزرتا ہے نا، ایک آدمی کہتا نہیں یہ ہمارا ہے، دوسرا کہتا ہمارا ہے۔ یہودیوں نے کہا ابراہیم یہودی تھے، نصرانیوں نے کہا ابراہیم نصرانی تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی، ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، پکے سچے مسلمان تھے۔ آج بھی پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کسی سے پوچھو تم کون، وہ کہتے میں پکا سچا مسلمان بھائی، مان جائے گا کون ہے؟ اس کو پتا چل گیا، ڈیفینیشن معلوم ہوگی؟ نہیں معلوم ہوئی۔ نہیں ٹھیک ہے یار، مسلمان تو مسلمانوں میں سے کون؟ مسلمانوں میں سے میں پٹھان ہوں۔ نہیں پٹھان تو ہو، مطلب پٹھانوں میں سے کون؟ وہ کہلوانا چاہتا ہے کہ تو بول نا میں حنفی ہوں، میں شافی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں کون ہوں؟ بھائیو ہم نے اپنے اسلام سے اپنی پہچان ہی نہیں کروائی ہے۔ مسلمان، ہم مسلمان ہیں بھائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بے سچا مسلمان۔ اور ابراہیم کی وہ مثالیں سورہ نحل کی آیت نمبر 20 سے 3 آیتیں پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا، یہ ایک ایک لفظ اتنے پیارے ہیں نا، امتا، ان ابراہیم امتا، بے شک ابراہیم امت ہے۔ امت کا ایک معنی امت، اور امت ایک گروہ کو، بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے، ابراہیم اکیلے کو امت کہا۔ کیوں؟ جو کام پوری امت کرے نا، ابراہیم اکیلا نہیں کر کے گیا ہے۔ ابراہیم ایسے ہیں، اور امت کا معنی پیشوا، ابراہیم پیشوا ہے، ابراہیم قائد ہے، ابراہیم امام ہے۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امتا۔ دوسری صفت قانتا، ابراہیم کنٹیویشن ہے، جھکنے والے ہیں۔ ہے کوئی جھکنے والا؟ رب کے قانون کے سامنے، رب کی آیت آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے، کیا کرنا؟ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کروں؟ امام بھی تو چار ہیں اور چاروں برحق ہیں۔ یہ بڑی عجیب گھٹی پہ لائی جاتی ہے، کیوں ہمارے ماں باپ غلط ہیں، کیوں فلاں غلط ہیں؟ ابراہیم کو کہا قانتاً، جھکنے والے، واللہ سارے صحیح۔ اور ہماری دعوت ہی یہی ہے، ہم ہر امام کو مانتے ہیں، ہر امام کا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن امام الانبیاء محبوب کبریا کی بات کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات ہم نہیں مانتے۔ ان کے خلاف جس کی بات ہوگی ہم نہیں مانتے، اور ہے بھی یہی ہے، کیونکہ رب العالمین کل بروز قیامت اپنے نبی کے بارے میں اور اپنے قرآن کے بارے میں پوچھے گا، قانتاً، جھکنے والے۔ مسلمان اگر یہ صفت اپنی بنا لے، اس کو اپنا لے، جب قرآن آ جائے، جب حدیث آ جائے، اس کے سامنے جھک جائے، واللہ اسی میں کامیابی ہے۔ تو ابراہیم اسوہ ہے تو آؤ اسوہ مانو، قانت بنو، آپ جھکنے والے بنو۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تیسری صفت شاکرا لِعَنْعُمِی، شاکرا لِعَنْعُمِی، آخری بات ختم کروں گا۔ شاکرا، ابراہیم شکر گزار تھے۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم بھی شکر گزار ہیں نا جی، کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، شکر گزاری ہو گئی، کوئی بھی چیز ہوئی الحمدللہ ہو گئی شکر گزاری۔ شکر گزاری کی ڈیفینیشن معلوم ہے کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ ہمیں بتائی نہیں گئی، ہم نے پڑھی نہیں ہے، نہ بتائی نہ پڑھی ہے۔ شکر گزاری 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ آج کے خطبے کی مین بات لے کے جانا ہے، شکر گزاری کب ہوگی رب کی؟ نمبر 1، ظہور اثر نعمت اللہ علی لسانہ ثناء و اعترافا، اللہ کی نعمتوں کا اظہار زبان سے کرنا۔ یاد رکھنا، اللہ کی نعمتوں کا اظہار زبان سے کرنا، تب جا کے شکر گزاری ہوگی۔ ہم کہیں گے الحمدللہ، یہ تو ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ پہلو ہے،
ہم اظہار کرتے الحمدللہ، کہتے ہیں بھئی اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، زبان سے کہتے ہیں، بلکہ بے شمار لوگ تو اتنی حد ہو گئی. وہاں گیا تھا، ایسا ہوا تھا، ابھی میں کل گاڑی میں تھا، ایک شخص وہاں سے بکرا لے کر کے شادرہ شریف لگایا، اس کو بچی ہوئی، کہتا مجھے الحمدللہ بچی ہوگی. کس نے دی؟ اللہ نے دی. عقیدہ کہاں گیا اس کا؟ بھائیو سوچنے کی باتیں ہیں. قانت، شاکر اور امت کا شاکرن شکر گزار تھے، اور شکر گزاری ظہور اثر نعمت اللہ علی لسانہ ثناء و اعترافا، اللہ کی نعمتوں کا اظہار اپنی زبان سے کرنا، یہ شکر گزاری ایک. دوسرا وعلی قلبہ شہودا و محبہ، دل سے اس کی محبت کا اظہار اور دل سے اس کی گواہی، دل سے اس نعمت کی گواہی اور اس نعمت کے ملنے پر اس ذات سے دل سے محبت. اللہ اکبر. دیا کس نے؟ دل سے محبت کہاں گئی ہے؟ زبان سے اظہار کہاں ہو رہے ہیں؟ کہا زبان سے اللہ کی نعمت کا اظہار، دل سے اس کی گواہی اور دل میں اس کی سچی محبت. تیسری چیز وعلی جوارح انقیادا وطاعہ، جوارح سے اس کے حکموں کی فرمانبرداری، تب جا کر کے شکر گزاری ہوگی. جوارح سے اس کے قانون کے مطابق عمل کریں گے، دل سے سچی محبت اور سچی گواہی کا اظہار کریں گے، زبان سے اس کا اعتراف کریں گے تو شکر گزاری ہوگی. ہم زبان سے تو کہتے ہیں، دل میں یقین تو ہے، لیکن جب جوارح سے عمل کی باری آتی ہے تو پھر بڑے بھی آتے ہیں، چھوٹے بھی آتے ہیں، دائیں بھی آتے ہیں، کمیونٹی بھی آتی ہے، گروپ بھی آتا ہے، خواہش بھی آتی ہے، من چاہی زندگی بھی آتی ہے. شکر گزاری آئے گی؟ کبھی نہیں آئے گی. شکر گزار بندہ وہی ہوگا جس کے یہ تین پہلو جس کے اندر ہوں گے: اللہ کی نعمتوں کا زبان سے اقرار، دل سے گواہی، جوارح سے اللہ کے قانون کے مطابق عمل. سوچو نا، آپ جس کے ماتحت کام کر رہے ہو، زبان سے تعریف کرو اس کی، دل سے سچی محبت کرو اس سے، لیکن اس کی تعلیم پر عمل نہ کرو تو کیا کہے گا؟ تو میرا شکر گزار ہے، تو میرا فرمانبردار ہے. کبھی نہیں کہے گا فرمانبردار، اس کو نافرمان کہا جاتا ہے. بے شمار لوگ ہیں جو جوارح سے عمل نہ کر کے نافرمانی کرتے ہیں. ابراہیم کا یہ اسوہ ہے، کہا شاکرا لانعمہ، ابراہیم شکر گزار تھے رب العالمین کے. لہذا ابراہیم کو امت محمدیہ کے لیے اسوہ اور نمونہ کہا ہے. ہمیں اگر اسوہ اور نمونہ پڑھنا اور سمجھنا ہے تو سورہ ابراہیم کو پڑھیں، سورہ انبیاء کو پڑھیں، سورہ بقرہ کو پڑھیں، اور ابراہیم کے تعلق سے سورہ صافات کی جو آیتیں ہیں، سورہ مریم کی جو آیتیں ہیں، سورہ انبیاء کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو گھر میں سے قرآن اٹھائیں، گھر میں سے ترجمہ اٹھائیں. نہ ہو تو خریدیں، اخبار خرید سکتے ہیں، روزانہ 5 روپے دے سکتے ہیں. گھر میں ترجمہ قرآن نہیں ہے، گھر میں حدیث نہیں ہے. بھائیو یہ ہماری اصول زندگی ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا ابراہیم ہمارے لیے اسوہ ہے. تو آؤ اس اسوہ کو ہم صرف قربانی تک محدود نہ رکھیں، بلکہ سب سے پیارا اسوہ اگر ابراہیم کا ہے تو وہ توحید کا ہے، وہ شرک سے نفرت کا ہے، بدعت سے نفرت کا ہے. ہم سب کچھ کرتے ہیں، قربانی کر کے کہتے ہیں ابراہیم سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ابراہیم علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین صحیح معنی میں جس طرح تو نے اپنے قرآن مجید کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو امت محمدیہ کے لیے اسوہ کہا، خود اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ نحل آیت نمبر 120 میں کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو صحیح معنی میں اپنے لیے اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توحید سے سچی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں شرک سے صحیح معنی میں نفرت و دور رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں صحیح اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا